وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 74 سے 76، درس کا نمبر 21-31. آج کا موضوع، کیا ہم زمین میں متکبر بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 73. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہ کیا. استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس، اللہ نے ان سے پوچھا، اے ابلیس، ما منعکا ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تم بڑوں میں سے تھے؟ قال انا خیر منہ، اس نے عرض کی کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اے اللہ. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. قال فاخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا پھر تم یہاں سے نکل جاؤ. فإنک رجیم، کیونکہ تم مردود یا راندہ ہو گئے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر قیامت تک میری لعنت ہے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے.
بجائے اس کے کہ ہم اس تمام مضمون کو ایک واقعے کے یا ایک قصے کے طور پہ ہم اس کو لیں، تو بہتر اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس سے سبق لیں۔ اس میں سبق کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت لازمی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت لازمی ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ہے اس کو کرو۔ اور پھر جو سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں 2، اس میں کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ شیطانی صفت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ انسان کی لائق نہیں ہے یہ بات۔ انسان کیا، دیکھیں باقی مخلوقات تو مجبور محض ہیں، ان میں تو انکار کی جرت ہی نہیں ہے، نہ ان کو اجازت ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کے بارے میں ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اعتراض نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں اہم بات یہ ہے، دیکھیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تکبر کا، اور 2 جگہ استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 74 میں اور آیت نمبر 75 میں۔ استکبرہ وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی جو اس بات کو تھوڑا سا سمجھے، میرا جی چاہ رہا ہے میں تھوڑا سا ٹھہروں، وقفے سے بات کروں، اور میں تھوڑا سا آپ کو تدبر کا موقع فراہم کروں۔ آج ہماری جو عادت ہے، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سنتا ہے، اول تو یہ سنتا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ بھی اللہ کا حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ نہیں ہے؟ اول تو دیکھیں ہم قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اکثر جو ہے دیکھیں ہم یعنی بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے حکم کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن سے تو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن ہمارے لیے یعنی یہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، کم از کم یہ بات تو میں یعنی پورے یقین سے اور اصرار سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بات پہلی تو یہ ہے کہ شیطان نے سن تو لیا، ہم تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ قرآن موجود ہے، کس نے آپ کو روکا ہے قرآن کو سننے سے یا اس کو سمجھنے سے یا اس سے نصیحت حاصل کرنے سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے؟ پھر ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیسی سخت وعید ہے، یعنی جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا تو اس کے دل پر تالے پڑ گئے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ میں نہایت آہستگی سے، میں نے آپ کو پتا ہے نا، میں نے تھوڑی سی سپیڈ کم کر لی، اب بہت اہم آیت ہے۔ یا تو ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں اور یا ہم رحمان کے راستے پر ہیں۔
رحمان کے راستے پر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا۔ جو شیطان کے راستے پر ہیں تو ان میں پہلے تو ہم سن نہیں رہے اللہ کی باتیں۔ آپ دیکھ لیں درس قرآن، اس میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں درس قرآن کا ہو، پھر فرقہ واریت سے لبریز ہو یا قصے کہانیوں پر مشتمل ہو تو لوگ پھر اس کو سنتے ہیں، قصے کہانیاں اور اپنے اپنے واقعات۔ بیچ میں اگر آپ گھسیڑیں تو پھر لوگ سنتے ہیں، قصے کہانیاں ہوں، بہت گلا پھاڑ کے وہ درس قرآن یا اس میں فرقہ واریت پہ بات ہوتی ہو، اپنے اپنے فرقوں کے دلائل دیے جاتے ہوں تو پھر لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بہرحال اچھا، تو دیکھیں یہ آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ کسی نے بھی ان آیات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو میں کسی نے بھی اللہ کے حکم کو نہ مانا تو اس نے تکبر کیا۔ تکبر کہتے ہی سے ہم تو دیکھیں ہر معاملے میں یعنی جو دین کی اصطلاحات ہیں اس کا معنی یا تو ہم نے غلط کیا ہوا ہے، غلط سمجھا ہوا ہے، یا اس معنی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، معنی کو محدود کر دیا ہے۔ جیسے کہ عبادت ہے تو عبادت کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ اور بہت میں سنتا ہوں یعنی اعلیٰ سطح پر مسجد کے ممبر سے بھی عبادت کو یہاں تک محدود کر دیا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بھیا؟ کیا باقی مہینے عبادت کے نہیں ہیں؟ کیا ساری زندگی عبادت کے لیے نہیں ہے؟ تو بہرحال دیکھیں اس کو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اول تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی سمجھ کر، یعنی سننا مطلب ایسا کہ تاکہ آپ اسے سن کر سمجھیں، اور ایک یہ اچھا پھر سن بھی لیا۔ دوسری بات جو ہے، ایک تو سننے کے لیے تیار نہیں، اگر سن لیا تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بہت ہی کلیئر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان فرد ہو اور پوری امت، یہ قرآن کو اگر اس کو سنا بھی دیا جائے، اللہ کے احکامات کی تلاوت بھی کر دی جائے، یعنی پڑھ کر سنا بھی دیا جائے، تو پھر ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی تو تفصیلات ہیں، پھر ہم عمل کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم نے تو ایک بات کو لے لیا ہے، وہ من چاہی زندگی، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں، باقی ابھی تو میں اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ آپ نے حکم سنا اور اس کے مقابلے میں اپنی کوئی دلیل پیش کر دی۔ یہاں تو دیکھیں شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ کیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ بہتر ہے، مٹی کمتر ہے، تو اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ دوسری جگہ ہے، مختلف الفاظ مختلف ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کیسے ایسی ہستی کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس کو دیکھیں، اہم بات ہے کہ اس کو اس میں نور نہیں نظر آیا۔ شیطان میں ایک تو دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اپنی عقل استعمال کی اور پھر تدبر نہیں کیا، پھر حکم کی تعمیل نہیں کی۔
بنا سوچے سمجھے اطاعت جو ہے وہ ہونی چاہیے اللہ کی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ایک بات جو ہے، یہ ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سارا سسٹم جو دین کا ہے، اسلام کا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہ ہم سمجھ رہے ہیں، نہ کوشش کر رہے ہیں، نہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی عبادت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور عبادت کا مطلب بھی ہم نے محدود لے لیا ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو زندگی پھر ہم اپنی خواہشات کی بنا گزارنے لگتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ ایسا ایک بیانیہ جو ہے ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنا بیانیہ ہے کہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بہت سے میں نے عالمی مقرروں سے سنا ہے جو سند یافتہ ہیں اور عالمی، کہتے ہیں عبادت یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ جس نے، یہ الفاظ ہیں ان کے، جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس بات سے تو قرآن انکاری ہے، وما ہم بمؤمنین، دھوکہ دے رہے ہیں یہ۔ آپ سے غور کیجیے نا تھوڑا سا، دیکھیں یہ بہت اہم، یعنی کہنا ماننا بلا چون و چرا، یہاں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی دعا جو ہے حضور کی ایک محفوظ کر لی ہے، قیامت کے دن وہ اپنی امتیوں کے لیے کریں گے، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کا امتی تو ہو نا۔ ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا، لیکن وہ مومنوں کی کرے گا، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہے۔ اللہ، تو یہ یعنی دیکھیں، یہ آپ سوچیں، شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا، وہ مردود ہو گیا، جہنمی ہو گیا، لعنتی ہو گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ آیت نمبر 78، ابھی میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ فَخْرُجْ مِنْهَا، یعنی اس وقت جو ہے جو شیطان تھا، جو بعد میں شیطان ہو گیا اور رجیم ہو گیا، مردود شیطان بن گیا، اس وقت فرشتوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ اس ٹولی کو حکم سجدہ ہوا تو اس نے سن لیا، لیکن اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ آج دین میں ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ اول تو دیکھیں، کلیئر بات میں آپ کو کہوں کہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی 20 سال کا ہو، کوئی 40 کا ہو، کوئی 60 کا ہو، کوئی 80 سال کا ہو سکتا ہے۔ بڑے بوڑھے تو یہ نہیں سنتے، بہرحال سنتے بھی ہیں تو ہم سب روایتی طور پہ یہ قرآن کو سنتے ہیں، روایتی طور پہ، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو عمل کرنے کی نیت سے ہم نہیں سنتے، ورنہ یہ تو بڑا واضح مضمون ہے، اور میرا اس میں کیا یعنی کوئی فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے سنیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے، تو میرا تو اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ سے تو میں یعنی کسی غرض کے بغیر آپ سے مخاطب ہوں۔ بہرحال قال انا خیر منہ، اپنی عقل استعمال کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اس نے معذرت نہیں کی۔ دیکھیں، آدم سے بھی غلطی ہوئی،
لیکن اس نے معذرت کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انسان نے معذرت پیش کی، معافی مانگی، رحم کی درخواست کی، بخشش کی درخواست کی، یہ رویہ ہے۔ آج کیا یہ رویہ ہمارا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہم تو معذرت اللہ سے تو ہم یعنی چڑھ کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیسے دے، کاروبار میں برکت دے، بچے دے، مکان دے، عہدہ دے، چڑھ کے آتے ہیں اللہ، لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہم قرآن کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن محض تلاوت ہے، اس کا نام یعنی قرآن کا صرف رسم الخط رہ گیا ہے، اسی رسم الخط کو آپ اس کا رٹا لگا دیتے ہیں، حافظوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، بس برائے نام حافظ ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ اس کے تقاضوں پر۔ دیکھیں اسلام تو ایک الگ چیز ہے، اسلام تو پہلے آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میرے یقین ہے۔ ہمارا تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، جو جن چیزوں کا تعلق باطن سے ہے، اور ظاہر ہے کہ دین تو ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور پھر ایک جملہ میں آپ کے لیے سہولت کے لیے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کے مسلمان کا نہ اللہ کی توحید پر یقین ہے، نہ رسول کی رسالت اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ تو آپ تو تینوں بنیادی جو عقائد ہیں اس کے عملی طور پہ انکاری ہیں، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل بھی دنیا میں، نگاہیں بھی دنیا پر۔ ہمارے دل بھی دنیا میں ہے، ہمارے دل میں بھی دنیا ہے، نگاہیں بھی دنیا پر ہے۔ ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہر بات میں اپنا پہلا ذاتی مفاد ہم تلاش کرتے ہیں، سارے کام ہمارے مفادات کی بنیاد پر ہیں۔ یہ تو آپ اس کو سمجھنا چاہیے۔ شادی کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، گھر بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، پیسے کماتے ہیں اپنے لیے، خرچ کرتے ہیں اپنے لیے، زندگی ہم نفس کے لیے گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ آیات جو ہے فاستکبرا، استکبرا، آیت نمبر 74، کیا تم نے تکبر کیا؟ تکبر کیا، یہ فتویٰ اللہ تعالی نے لگا دیا۔ حکم کی نافرمانی جو ہے یہ تکبر ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی خاص تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ مان رہے ہیں تو آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں، آپ متکبر ہیں۔ دیکھیں یہ اصطلاح قرآن میں بالکل وضاحت سے ہے۔ ابھی سورہ زمر ہے اور آگے آنے والی سورت جو ہے اس میں ایک آیت ہے
اس میں بھی تکبر کی بارے میں ہے، وہ اس وقت یہی اس کا تذکرہ کروں گا میں. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کان من الکافرین، فرشتے تو پابند حکم تھے، اس کو اختیار تھا، اس نے انکار کر دیا. ہمارے پاس اختیار ہے، ہم نے انکار کیا ہوا ہے. کان من الکافرین، قرآن ہے لیکن ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں. شیطان نے اللہ سے انکار نہیں کیا تھا. اور کیجئے گا ذرا، شیطان نے اللہ سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کیا، تو متکبر ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کافر کیا؟ انکار کرنے والا. انکار کس چیز سے؟ حکم پر عمل کرنے سے. ہم نے تو کوئی الگ ہی کافروں کی وہ بات کی بھی ہے نا. ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ہماری روش کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، مشرکانہ ہے. استکبرا الا ابلیس، ابلیس نے حکم نہ مانا. تو دیکھیں ابلیس کی جگہ میں تھوڑا سا آپ کی سہولت کے لیے سمجھنے کے لیے ایک آیت کو تھوڑا سا، الا انسان، الا آج کا مسلمان. قرآن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان نے، آج کے مسلمان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ تکبر اس نے تکبر کیا ہوا ہے، اور یہ انکار کرنے والوں یعنی عمل سے انکار کرنے والوں میں سے ہے. چلیں اس ٹپیکل کافر کو تو چھوڑ دیں نا. عمل پر انکار کرنے سے ہم یعنی حکم پر عمل کرنے سے ہم انکاری ہیں. کانا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اچھا پھر یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم اس ہستی کو سجدہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا، کیا تم نے تکبر کیا، یا تم کوئی ایسی مخلوق ہو جو بڑی تھی. ام کنت من العالین، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی بڑا ہے نہیں. یہ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے لیکن اللہ کی مانتے بھی نہیں ہیں. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں، یعنی اپنی عقل استعمال کی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب دیکھیں یعنی بات ایسی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج جو پاکستان کے 4 بڑے ہیں، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، ان کے چہروں پہ سنت نہیں ہے، رسول کے طریقے کے مطابق داڑھی نہیں رکھی بھی انہوں نے. اب ظاہر ہے کچھ خیال تو ہوگا ان کا، کچھ وجوہات تو ہوں گی جو یہ سنت کے مطابق انہوں نے چہرے پر داڑھی نہیں سجائی. تو شیطان کے پاس بھی کوئی دلیل تو تھی نا. ہم نے بھی دیکھیں، میں یہ 4 بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں آج سارے امت کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے کے سامنے اپنے یعنی وجوہات تیار کر رکھی ہیں. اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں تو ویسی وہ بخش دے گا. حضور نے بخشش کا وہ یعنی شفیع امت نہیں بلکہ شفیع امم ہیں، یہ ہم ایسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہیں مسلمانوں کے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں. زبان سے کلمہ پڑھنے سے وہ آپ نتائج نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ عمل نہ کریں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اس نے اعتراض کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین.
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.